Starting with the greatest name of Allah, the most beneficial, the most merciful. First of all, I thank Sir Ghulam Mustafa for giving me this beautiful opportunity to express my thoughts on our first chapter of our English outline, Democratic Citizenship. Basically, this chapter tells us about Quaid-e-Azam's memorable speech on 11th August 1947, just some days before Pakistan was created. What Quaid-e-Azam did? Who was Quaid-e-Azam? We have to know, first of all. Take on Quaid-e-Azam. Quaid-e-Azam was a strong supporter of Hindu-Muslim unity in the subcontinent of India. وہ چاہتے تھے کہ ہندو اور مسلمان ایک ساتھ سب کانٹیننٹ میں رہیں جیسے وہ سالوں سے رہ رہے ہیں. قائد-اعظم چاہتے تھے ہندو مسلمان ایک ساتھ رہیں, محبت سے رہیں, پیار سے رہیں, ایک دوسرے کے ریلیجن کی ریسپیکٹ کریں, ایک دوسرے کی لینگویجز کی ریسپیکٹ کریں. لیکن سب کانٹیننٹ میں کچھ عرصے بعد جب قائد-اعظم نے ایک ڈیٹیل انالیسس کیا کہ ان سارے مسئلوں کی جڑ کیا ہے, تو ان کو اس انالیسس کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ ان پورے مسئلوں کا حل صرف ایک ہے, جو ہے پارٹیشن. Partition and a separate state for the Muslims of India. For the Muslims of subcontinent, there should be a separate state where they could practice their own religion. قائد-اعظم یہ چاہتے. پھر قائد-اعظم نے بڑی کاوشیں کی, بڑی محنتیں کی اور ہمیں اس ملک کی دولت سے نوازا. 11 اگست 1947 کو قائد-اعظم ایڈریس کر رہے تھے پاکستان's first constituent assembly, first legislative body. قائد-اعظم نے سب سے پہلے ان کو آ کر کہا کہ میں فلی آنرڈ ہوں, میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اس عزت سے نوازا. قائد-اعظم نے پھر ان کو ان کے کام یاد دلائے. ان کو کہا کہ ابھی جو پاکستان بنا ہے, ابھی جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنی ہے, اس کے چند فرائض ہیں, چند کام ہیں. کام کیا ہے؟ سب سے پہلا کام پاکستان کا کانسٹیٹیوشن بنے. Now what is a constitution? Constitution is a framework which is set of rules, set of principles which one and another all of the citizens of the state follow. This is constitution. Constitution rules, law and order کو constitution کہتا ہے, جسے ہم فالو کریں اور ہمارے اسٹیٹ کا لا فالو کریں اور ہمارے اسٹیٹ ترقی کرے. constitution کریں. دوسرا کام کیا ہے؟ دوسرا کام اس فرسٹ لیجسلیٹو اسمبلی, اس کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا دوسرا کام یہ تھا کہ وہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ایسے بہیو کرے, ایسے ایکٹ کرے کہ وہ فلی سوورن باڈی. سوورن اسے کہتے ہیں جو کسی پر بھی ڈیپینڈ نہ کرے, انڈیپینڈنٹ ہو, فلی سوورن باڈی کی طرح وہ بہیو کرے. مطلب جب بندہ خود انڈیپینڈنٹ ہو گیا, وہ لوگ خود انڈیپینڈنٹ ہو گئے, تو ان پر بہت بھاری ذمہ داری بھی ہے. قائد-اعظم نے کہا کہ ان پر بہت بھاری ذمہ داری ہے. وہ اس لیے کیونکہ وہ ان ملینز آف پیپل کہ پہلے ریپرزینٹیٹیو تھے. لیڈرز ریپرزینٹیٹیوز ہوتے ہیں, وہ ملینز آف پیپلز کے پہلے ریپرزینٹیٹیوز تھے جو انڈیا سے, جو سب کانٹیننٹ سے مائگریٹ کر پاکستان آئے, جنہوں نے قائد-اعظم پر بلیو کیا کہ ہم لوگ پاکستان میں رہیں گے. اسی لیے ان پر بہت بھاری ریسپانسبلٹی تھی. قائد-اعظم نے ان کو یاد دلایا. پھر قائد-اعظم نے چند باتوں سے ان کو روکا. قائد-اعظم نے فرمایا کہ انڈیا کرنٹلی سفر کر رہا ہے کچھ کرسز سے. کیا ہے وہ؟ کرپشن, برائبری, نیپوٹزم. انڈیا ان چیزوں سے سفر کر رہا ہے اور انہی چیزوں کی وجہ سے آج بھی انہی چیزوں کی وجہ سے انڈیا پیچھے ہے. ورنہ انڈیا کس چیز میں آگے نہیں. آپ آئی ٹی کا سیکٹر دیکھ لیں, آپ میڈیکل کی فیلڈ کا سیکٹر دیکھ لیں, آپ ٹیکنالوجی کی فیلڈ کا سیکٹر دیکھ لیں, انڈیا ہر جگہ آگے, لیکن ان کے یہاں کرپشن اور برائبری اور نیپوٹزم نہیں ان کو پیچھے کر رہا. ہوتا کیا ہے نیپوٹزم؟ ہوتا کیا ہے نیپوٹزم میں؟ فیوریٹزم. اگر میرے پاس کوئی اپارچونٹی ہوئی, میں کسی اچھی پوسٹ پہ چلا گیا اور میں نے اپنے فیوریٹ پرسنز کو اپنے ساتھ رکھا, اپنی پوسٹ پہ رکھا, اور ڈیزرونگ ونس کو نہیں رکھا, مطلب میں نے نیپوٹزم کیا, مطلب میں نے اپنے کنٹری کو نقصان دیا. یہ ہوتا ہے نیپوٹزم. ہمیں چاہیے کہ آج بھی اگر ہم لوگ قائد-اعظم کی ان چند باتوں پر عمل کر لیں, ان گولڈن پرنسپلز پر اگر ہم آج بھی قائد-اعظم کے عمل کر لیں, نیپوٹزم سے بچیں, کرپشن سے بچیں, برائبری سے بچیں, تو پھر ہمارا ملک بے شک ڈیفینیٹلی پاکستان ترقی کرے گا, ڈیفینیٹلی پاکستان آسمان کو چھوئے گا. قائد-اعظم نے آگے اپنی اسپیچ کو بڑھاتے ہوئے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ سوورن باڈی کی طرح ایکٹ کریں. قائد-اعظم کے کچھ فیمس ورڈز, کچھ فیمس لائنز اس چیپٹر میں کوٹ کی گئی, جو کہ ہیں, یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلز, یو آر کمپلیٹلی فری ٹو گو ٹو یور ماسک,
You are free to go to any place of worship in this state. Your religion, your caste, your creed, your language does not have to do anything with the state. It does not have any business with the state. We are starting in the days where there is no discrimination, no distinction between one caste, one creed or another. कायद आज़म ने कहा हम उन दिनों में इस मुल्क की शुरुआत कर रहे हैं जहां पर किसी में कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. हम सब इक्वल हैं, हम सब इक्वल सिटीजन्स हैं, हम सब एक पाकिस्तान के रहने वाले हैं. चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, सारे आपस में पाकिस्तानी हैं. चाहे मुहाजिर हो, चाहे सिंधी हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे बलोची हो, पाकिस्तानी सारे इक्वल हैं. और आज भी अगर हम लोग कायद आज़म की इन गोल्डन प्रिंसिपल्स पर अमल करना शुरू हो जाए, कायद आज़म की इन चंद बातों पर अमल करना शुरू हो जाए और आपस में हम लोग यूनिटी कायम करें, इक्वल सिटीजन्स रहें, कोई डिस्टिंक्शन नहीं रखें, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखें, सब भाइयों की तरह रहें, तो आज भी पाकिस्तान तरक्की कर सकता है. आज भी डेफिनेटली पाकिस्तान वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेशंस इन द वर्ल्ड बन सकता है, जो कि कायद आज़म का ख्वाब था. आज भी पाकिस्तान तरक्की कर सकता है. कायद आज़म ने अपनी स्पीच का इख्तिताम करते हुए ये बात कही कि मैं जस्टिस में बिलीव रखता हूं, मैं फेयर प्ले में बिलीव रखता हूं और मुझे इस बात पर भरोसा है. कायद आज़म ने कहा आई बिलीव, आई होप दैट विद योर कोऑर्डिनेशन एंड योर सपोर्ट इंशाअल्लाह वी विल मेक पाकिस्तान वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेशंस इन द वर्ल्ड. थैंक यू सो मच.